ایک سردار جی کہتے ہیں روزانہ میرا پوتا اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا جی پتہ نہیں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے بک کروا کر اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروانے کی آرزو رکھنے والے 2 جملے سنتے جائیں. یہ آرزو تمہارے بڑوں کی بھی تھی جو منو مٹی کے نیچے دب گئے، انہیں آج کیڑے کھا رہے ہیں اس لیے کہ جو ابو تراب کا مخلص نہ ہو. اس کے ساتھ تراب کیا کرے گی؟ اس کے ساتھ یہ مٹی کیا کرے گی؟ پہلے تو ان کو پیغام یہ کہ یہ تمہاری نہیں تمہارے بڑوں کی بھی آرزو تھی، اور علی کے نام کی تبلیغ اور تشہیر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے ارادہ پروردگار کے خلاف بات کی ہے، اور اللہ نے علی کے دشمنوں کی ساری طاقتوں کو، اب تو تمہیں ریال ملنا بھی بند ہو گئے، پچھلا حساب دے رہے ہو. توجہ کر لی؟ آپ کو کہہ رہا ہوں کسی اور کو سنانے کے لیے. جی یہ آرزو بہت سے لوگوں کی تھی، اور اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا نور روشن رہے، اور اللہ کے نور کو بجھانے والوں کو اللہ نے جتنا ذلیل کیا ہے. ساری شیعہ قوم مل کے کیا تبرہ کرے گی جو اللہ نے علی کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. سنا دوں آیت؟ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دونوں ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، ریال ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، لیرہ ہو، درہم ہو، کیا ہو، یہ جتنا بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ سب جمع ہو جائیں اس نام کو مٹانے کے لیے. اس نام کو مٹانے کے لیے حکومتوں نے بجٹ پاس کیے. پوری 100 سال 200 سال تک کی حکومتیں یہی کام کرتی رہیں کہ کسی طرح علی کا نام لیا نہ جائے. وہ ساری طاقتوں کو اللہ نے، ساری توانائیوں کو، ساری طاقتوں کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. اور کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھائیں. اللہ نے علی کے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے. پھونک. اس سے زیادہ اور ذلیل کیا ہوگے؟ یہاں تو ویسے ہی ان کا قد چھوٹا ہے، اور آخرت میں ان کا سامنا علی سے ہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا منطق کیسی ہے. علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. اللہ نے آسمان سے، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ تلوار مادی چیز ہے نا، یہ بدن کاٹے گی، یہ جسم مادی جسم کاٹے گی. یہ جو اللہ نے کہا نا لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے الا علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی جوانی ختم نہیں ہوئی. جب اللہ نے کہہ دیا کوئی جوان نہیں ہے، تو جب تک زندگیاں ہیں اور جوانیاں ہیں تو ہمیشہ ایک جوان حاکم رہے گا، اسے علی کہا جاتا ہے. میرے بچوں جوانوں، آپ نے بہت سنا ہے مولا علی کا ایک لقب کرار. میں انجمن الذوالفقار کی شب عزا سے خطاب کر رہا ہوں. مولا علی کا ایک لقب کرار.
کرار کا جب لفظ میں سنتا ہوں خود میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا تھا کہ کرار یعنی جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، کرار جو میدان میں ڈٹا رہے، کرار جو میدان سے نہ جائے، کرار جو میدان چھوڑ کر نہ جائے، کرار وہ جس کی پشت دشمن نہ دیکھے، کرار اسے کہتے ہیں جس کی پشت دشمن نہ دیکھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب محمد حنفیہ نے فرمایا نا کہ بابا آج فلاں گھوڑا لے جائیے اس لیے کہ جنگ بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے، حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ بابا وہ تیز دوڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا توجہ، حضرت نے فرمایا کہ اس تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کیوں لے جاؤں؟ کہ بابا اگر جلدی واپس آنا ہو، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو۔ تو آپ مولا علی کا جملہ سنیے، مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعوں کا مجمع ہے۔ مجھے پتا ہے ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی بیٹھی ہے، اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر بار کہوں گا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جناب نقی بھائی نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا سنی ہے یا شیعہ، آنے والا ہندو ہے یا مسلمان۔ ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں، مسجدوں میں ہم مجلس ہی نہیں کرتے، ضرورت پڑ جاتی ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں بنائی، ہم نے مسجدیں مجلسوں کے لیے نہیں بنائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، ہندو اور عیسائی کہے گا مجھے تو مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے، آپ کہیں گے اللہ سے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، سنی ہماری جان ہے۔ یہ پیار بھرا جملہ کتنا کام کر رہا ہے، وہ شاید میرے عزیزوں سے زیادہ کسی اور کو پریشان کر رہا ہے۔ کچھ میرے عزیز بھی پریشان ہوتے ہیں۔ سنی ہماری جان، سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم ارادہ پروردگار کے خلاف چل رہے ہو، یہ تمہارے بڑے بھی آرزو لے کر چلے گئے، یہ ہوگا نہیں، اور ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی ہوتا آیا، ہمارے بعد بھی ہوگا۔ اور دوسرا جواب دے دوں، تم نے وہ کوئی اور ہیں کہ جہاں خوف و ہراس ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، ہم تو جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا تو حلف اٹھاتے ہیں، یہ کلمہ علی ولی اللہ کا حلف نامہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، محمد الرسول اللہ کی ذمہ داریاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ ہم تو بولتے ہی یہ کلمہ اس لیے ہیں کہ پریشانیاں مول لیں، اور جتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں اتنا ہی ہمیں مشکل کشا یاد آتا ہے، ہمارے اندر ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، ہمارا تعلق اپنے مولا سے گہرا ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا جواب میں انہیں یہ دوں گا، توجہ چاہوں گا کہ تم نے جہاں قدم رکھا ہے وہ جگہ غلط جگہ قدم رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تم علی ولی اللہ کے خلاف بولو گے نا، ابرار بھائی مجھے یہ 27واں سال ہوگا عشرے اور مجلس سے پڑھتے ہوئے، 27 سال کی عشروں کی ریاضت ہے، اور بچپن میں 5-6 سال سے رباعیوں پڑھنے کی، اور بچوں کی مجلس میں رباعی، اور یہ سب کی سلامتی کے لیے اللہم صلی علی۔ آج کی بات نہیں ہے، میں 27 سال سے آپ کا نوکر، آپ سب کا نوکر، مولائیوں کا نوکر، 27 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے عشروں میں، مجلسوں میں کسی سال میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنے اس سال ہوئے ہیں۔
تم کہہ رہے ہو کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائے، سنی تم سے بیزار ہے. لبیک یا حسین.